السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، آج کا اس وقت کا میرا یہ ریئیکشن آپ نے کمپلیٹ سننا ہے، بہت مزے کا ہونے والا ہے دوستو۔ اور صبح جو میں نے ریئیکشن دیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہی کچھ جو ہے وہ میں کہوں گی کہ ایڈوانس نیوز، جی بالکل بہت ہی ایڈوانس نیوز ہے ان چیزوں سے ریلیٹڈ، وہ یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سلمیٰ یاسین کے حوالے سے بھی، ان کی سہیلی چیلی، جی گمنام سہیلی کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے بیبو کی اوپر بھی، بیبو کے اندھیرے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اچھا دوستو، سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ صبح جو میں نے ریئیکشن دن کو جو میں نے ریئیکشن بنا کر اپلوڈ کیا تھا، اس میں نے ایک چیز یہاں پر آ کر بتائی تھی کہ سلمیٰ یاسین کی ایک نام نہاد سہیلی یعنی کہ چیلی، گمنام سہیلی، جی بالکل، جو کہ اکثر چینلز کے اوپر آ کر ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو دھمکاتی ہیں اور اپنا چکو دکھاتی ہیں خیر، تو بات کر رہے تھے ہم اس گمنام سہیلی کی۔ اس نے آ کر ایک نیوز بقول ان کے، اس نے بہت بڑی نیوز بریک کی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ سلمیٰ یاسین جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پارک گئی ہیں اور باہر کھانا کھایا ہے، بچے بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ جو ہیں ان کی صلح ہو گئی ہے، اور سلمیٰ یاسین جو ہے وہ بہت جلد اپنے چینل یا انسٹاگرام سے یہ بتا دیں گی کہ ان کی اور اصغر کی صلح ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے، اور وہ جو چیلی تھیں، سہیلی تھیں، ان کی چترول کرتے ہوئے ہم نے یہ نیوز بریک کی تھی۔ تو خیر، ان کے نصیب میں شاید آج چترول ہی لکھی تھی، جی دوستو وہ کہتے ہیں نا صبح صبح جو سننے کو ملے پھر سارا دن ویسا ہی کچھ سننے کو ملتا ہے، تو وہ صبح صبح ہم نے ان کی چترول کی، اور ان کی قسمت میں آج چترول لکھی ہوئی تھی۔ تو جو بڑی سگی بن رہی تھیں سلمیٰ یاسین کی، ان کی چترول کر دیجی سلمیٰ یاسین نے اپنی کمیونٹی پہ ایک پوسٹ لگا کر، جس میں سلمیٰ یاسین کہتی ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں باہر پھیلا رہے ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، وہ خود کو سنبھالیں۔ جی گمنام چیلی، آپ خود کو سنبھال لیں۔ آپ کی سہیلی نے آپ کے لیے یہ میسج دیا ہے اپنی کمیونٹی پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی خبریں پھیلانے والے جو ہیں وہ برائے مہربانی خود کو سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو واقعی آپ اپنا چکو جہاں میں نے بتایا تھا وہیں رکھیے اور خود کو سنبھالیے محترمہ، خود کو سنبھالیے۔ یہ سلمیٰ یاسین ہے، یہ کسی کی سگی نہیں ہے۔ خیر دوستوں، ایک چیز تو میں کہوں گی، یہاں تک یہ بندی صحیح تھی گمنام چیلی کہ سلمیٰ یاسین اور ان کے ہسبینڈ ود ان کے بچے وہ آؤٹنگ کے لیے گئے تھے کل رات میں، اور انہوں نے باہر کھانا بھی کھایا، وہ پارک بھی گئے، کیونکہ دوستو ہمیں ایک کمنٹ دیکھنے کو ملا جہاں کہ ایک سعودی مدینہ کی خاتون جو ہیں انہوں نے کمنٹ کیا تھا کسی ویڈیو کے نیچے، وہ اسکرین شاٹس میرے پاس پڑے ہیں، اگر مجھے یاد رہا، کیونکہ میں اکثر اسکرین شاٹس وغیرہ لگانا بھول جاتی ہوں، اور لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ جاذب آپ نے کہا تھا کہ میں لگاتی ہوں، تو میں کوشش کروں گی اگر ویڈیو کے اینڈ تک، اس ریکارڈنگ کے اینڈ تک مجھے یاد رہا تو میں ایڈیٹنگ میں جو ہے وہ ضرور یہاں پیسٹ کر دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس میں اس لیڈی نے لکھا کہ ہم نے جو ہے وہ سلمیٰ اور اصغر کو اکٹھے ایک پارک میں دیکھا بچوں کے ساتھ، اور جب ہم انہیں دیکھ رہے تھے اور اسی دوران تمنا کی ہم پر نظر پڑی ہے، اور تمنا نے اپنے بابا کو بتانے کی کوشش کی، تو سلمیٰ نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر رفو چکر ہو گئے۔ جی دوستو، وہ اسی لیے وہاں سے رفو چکر ہوئے کیونکہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، بالکل دوستو، اندر کی بات وہی ہے، ریئلٹی وہی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری کی پوری دال کالی ہے۔ سلمیٰ یاسین جو ہیں وہ اپنے گھر میں اچھی ہیں، بہتر ہیں، اللہ کرے بہتر ہی ہوں، وہ کہیں اپنی کسی سہیلیوں کے پاس نہیں ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی اس میس کو بڑھانے کے لیے اپنی نام نہاد چیلیوں کے ذریعے یہ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں، مختلف جو ہے وہ میں کہوں گی کہ جرنلسٹس کے ذریعے بھی وہ یہ بات گاہے بگاہے وائی ٹی کے اوپر پھیلاتی ہیں
ہیں کہ وہ پچھلے 2-2.5 ہفتے سے ہی اپنی کسی سہیلی کے گھر ہیں. تو 2-2.5 ہفتے سے تو خیر وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر نہیں ہیں. ہاں اگر بیچ میں 1-2 دن کے لیے گئی ہوں لیکن کہیں سے بھی یہ شہادت نہیں ملی. جی بالکل یہ والا چاند نظر آنے کی شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی ہے کہ سلمیٰ یاسین جو ہے وہ اپنے گھر پر نہیں ہے. سلمیٰ یاسین نے بھی اس بات کا نہیں کہیں پر بھی آ کر کہا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہیں. اور سلمیٰ یاسین کی ننند صاحبہ جی دلبر کی ایکس وائف عائشہ جو آج کل مدینہ میں ہیں اپنے بھائی سلمان کے ساتھ کسی ہوٹل میں، انہوں نے بھی اس بات کے اوپر تردید کی کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے مسائل سے گزر رہی ہے لیکن وہ ہے اپنے گھر پر. تو بات کو بڑھانا اور الگ رنگ دینا کہ بھئی سلمیٰ گھر پر نہیں ہے اور سلمیٰ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس لیے اس کی یہ چیلیاں یہ چیز کریٹ کر رہی ہیں کہ ایک مطلب ایک طرح کا تاثر لوگوں کے اوپر یہ پڑے کہ سلمیٰ جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. مطلب رومر کریٹ کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیوریوسٹی لوگوں کے اندر چلتی رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور سلمیٰ کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے اور یہ اور وہ. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو. جس کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے تو گھر میں تو مجھے لگتا ہے آپ سولو کر نہیں رہے تو آپ پھر کورٹ چلے جائیے. اور ہاں ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ سننے میں آیا ہے کہ سلمیٰ جو ہے وہ لیگلی یہ کریں گی، جو کہ میں یہاں وائی ٹی کے اوپر جہاں تک میرے سورسز ہیں، جہاں تک مجھے انفو ہے تو سلمیٰ لیگلی اس چیز کے اوپر فی الحال تو کچھ بھی نہیں کریں گی، کچھ بھی کر نہیں رہی ہیں. خیر آگے چل کر کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے ان کی اس چیلی کی آج کی ساری بیچاری کی اس کے لیے جو کچھ اس کے ساتھ آج سلمیٰ نے کیا. تو محترمہ چیلی صاحبہ آپ کی آدھی رپورٹ تو بالکل ٹھیک تھی کہ سلمیٰ یاسین جو ہے وہ سیلفیاں لے رہی ہیں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ، پارک میں ہیں، باہر کھانا کھا رہی ہیں. واقعی کیونکہ آپ کی اس آدھی انفارمیشن کی تصدیق جو ہے وہ ایک اور خاتون نے بھی کر دی جنہوں نے واقعی اپنی آنکھوں سے اس پارک میں دیکھا. تو دوسری چیز یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ سلمیٰ یاسین جو ہے وہ صرف اور صرف اس ایشو کو بڑھانے کے لیے اپنی سہیلیوں، نام نہاد سہیلیوں، چیلیوں کی باتوں میں آ کر اس چیز کو بڑھا رہی ہیں. تو خیر ہماری دعا ہے کہ ان سب کے بیچ میں جو آپس میں جو بھی ان کی رنجشیں ہیں وہ دور ہوں اور یہ معاملے جو ہیں وہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اچھا خیر اب ہم بات کریں گے جی سلمیٰ یاسین کی ننند عائشہ سے ریلیٹڈ، جی جو آج کل مدینہ منورہ میں ہیں اور وہ جو ہیں کہہ رہی تھیں کہ ان کے فادر جو ہیں سلمیٰ کے سسر وہ ان سے عائشہ سے نہیں مل رہے، اور وہ صرف اس لیے نہیں مل رہے کہ عائشہ جو ہے وہ سلمیٰ کی سائیڈ لے رہی ہیں اور ان کے فادر نے کہا ہے کہ اگر آپ سلمیٰ کی سائیڈ لیں گی تو پھر آپ کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے دروازے پر مت آئیے گا. اس قسم کی کچھ بات آج انہوں نے اپنے بلاگ میں کہی. تو میں ایک چیز یہاں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گی اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اتنے دور سے آپ کی بیٹی آئی ہیں. یہاں میں کہوں گی انکل سے، سلمیٰ یاسین کے سسر سے، کہ انکل پاکستان سے اتنی دور سے آپ کی بیٹی اتنا بڑا سفر طے کر کے وہاں آئی ہیں جبکہ ان کی اپنی سگی والدہ بھی حیات نہیں ہے. میں یہاں بات کروں گی وہ بات جو میرے دل کو اچھی لگے گی، جو میرے رب کو پسند آئے گی، جو دو لوگوں کے بیچ میں کسی بہتری کا سبب بنے گی. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں ویسی ہی بات کروں، تو یہاں پر بھی میں وہی بات کروں گی کہ انکل جی آپ کی بچی اپنی ماں کے سائے سے پہلے ہی محروم ہے اور اس کے پاس اس کا بیٹا علی بھی نہیں، وہ اس دکھ کو بھی جھیلتی ہے. خیر ہے اس کی زندگی جیسی گزری، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ اللہ اور آپ لوگ یا وہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک ماں مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، بحیثیت ایک بیٹی مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ آپ نے اتنے دور کے سفر کے بعد اور اتنا جو ہے وہ اس کے اتنے عرصے کی جدائی کے بعد، اتنے عرصے کی دوری کے بعد جب وہ آپ کے اتنے قریب آئی ہے تو آپ نے اپنی بہو کی خاطر، اپنے بیٹے کی خاطر، جو بھی آپ کے گھر میں چیزیں چل رہی ہیں ان سب کی خاطر آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر نہیں آنے دیا، اس سے ملاقات نہیں کی، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا. مجھے نہیں پتہ
سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کیا پتہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں کہ اس مدعے میں کس کس کا ہاتھ ہے، کیا پتہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ عائشہ کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں کریٹ کی گئی۔ لیکن اگر ایک چیز میں آپ سے کہوں گی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں عائشہ کا ہاتھ نہیں ہے، اسے کریٹ کرنے میں عائشہ کا ہاتھ نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو پلیز آپ کوشش کیجیے، اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے تو خیر ہے، وہ سارے معاملے مدعے ایک طرف رکھیے اور اپنی بیٹی کو بلائیے، یا کم سے کم اس سے ملنے جائیے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیے، اسے دعائیں دے کر بھیجیے، کیونکہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں، ابھی ہے تبھی نہیں، ہمیں نہیں، اگلے ایک لمحے کا ہمیں نہیں معلوم۔ تو دل میں جو رنجشیں خاص طور پر اپنے قریبی خونی رشتوں کی وجہ سے پیدا ہو جائیں، وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ جب آپ کی بیٹی واپس چلی جائے گی تو آپ کو بھی بہت دکھ اور تکلیف ہوگا، اور آپ کی بیٹی بھی بہت بڑا رنج لے کر آئے گی۔ وہ یہاں سے اپنے درد مٹانے کے لیے شاید وہاں گئی، شاید مدینہ منورہ میں وہ روضہ رسول پر جا کر اپنا دل ہلکا کرنے گئی، اور وہاں سے وہ بہت بڑا بوجھ لے کر آئے، تو یہ چیز جو ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی ساری رنجشیں ایک سائڈ پہ رکھیے، 5-10 منٹ کی ایک ملاقات اپنی بیٹی سے ضرور کیجیے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیجیے، اس کو دعائیں دیجیے۔ باقی جو کچھ آپ کی بہو کر رہی ہے وہ واقعی غلط ہے۔ ہم سب یہاں اپنے پلیٹ فارم سے اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں، اپنے گھر کے میلے برتن جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی دھو لیے جائیں تو عزت محفوظ رہ جاتی ہے، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی مبارک، اتنی محترم، اتنی مقدس جگہ پر بلا کر بٹھا کر رکھا ہوا ہے تو تھوڑا حوصلہ لے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ سلمہ، اگر آپ نے یہ چیز سمجھی ہوتی تو آپ یہ سوچ لیتی کہ شاید یہ میری آزمائش ہے۔ آپ چلیں کہ میں جو ہے وہ ستارہ یاسین کو آدھی ادھوری انفارمیشن کے بلبوتے پہ گرا دوں گی، تو میں نہیں کہتی کہ آپ نہیں گرا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے نہ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، بڑے بڑے چٹان، بڑے بڑے پہاڑ ہم نے اعظم بھی بوس ہوتے دیکھے، ہمیں نہیں معلوم سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن آپ اللہ پر توکل تو کر کے دیکھیں۔ میں ابھی بھی آپ سے کہوں گی کہ آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، آپ اس سارے میس کو ابھی بھی ختم کر سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیے اور آپ کہیے کہ میں اللہ پر توکل کرتی ہوں اور سب کچھ اللہ پر چھوڑتی ہوں، اور آپ پیچھے ہٹ جائیے، اور اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سب بہتر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں بات کروں گی بیبو آنٹی سے ریلیٹڈ، یہاں تھوڑی سی ٹائم بہت کم ہے میری ویڈیو میں۔ بیبو آنٹی جو ہیں، ان کی دوست شمیم باجی، جنہیں وہ شمیم باجی کہتی ہیں، انہوں نے بیبو آنٹی کو نصیحت بڑا کرنے کی تھوڑی کوشش کی تھی، اور اب جو ہے وہ دیسی ڈوز بائے زاہد خان بھائی جو ہیں، انہوں نے بیبو آنٹی کے اوپر جو کیس کیا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آنٹی کہہ رہی تھیں کہ میں نے بیبو کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ لوگ اب کیس کر رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں کر رہے۔ تو میں ایک چیز کہوں گی کہ شمیم آنٹی، میں آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی اور سمجھتی ہوں بھی، معاملے کو رفع دفع کرانے میں اگر آپ کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن آپ بیبو کو شے مت دیجئے، آپ بیبو کو شے مت دیجئے۔ یہ چیزیں رفع دفع کرانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ملک کا، پاکستان کا نام خراب مت کریں۔ آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں، بیبو جو ہیں وہ اتنی سمجھدار نہیں ہیں آئی تھنک، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے لا کر سٹارٹ کی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سینئر ہو کر، بڑی ہو کر اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں بیبو کی بھی غلطیاں ہیں، تو ان کو شے مت دیجیے کہ بیبو جو ہے وہ آپ نے اس سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا، اور اس قسم کے دھمکیاں آمیز الفاظ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں آپ کو کہنے چاہیے تھے۔ ویسے بھی یوٹیوب کے اوپر سب کام کر رہے ہیں، تو کام اگر ہم لوگ اپنی لمٹس کے اندر رہ کر کریں گے، کیونکہ دیکھیں شمیم آنٹی، یہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں کہ بیبو آنٹی نے اپنی لمٹس کراس کی تھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ زاہد بھائی بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا، میں نے تمام ویڈیوز نہ بیبو آنٹی کی دیکھی ہیں نہ زاہد بھائی کی دیکھی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ میرا واسطہ ہیٹرز کے ساتھ بہت پڑا ہے۔ یہ لوگ اپنی لمٹس کراس کر دیتے ہیں، اور یہ چیز غلط ہے۔ جب یوٹیوب کے اوپر ایک بندہ اپنی لمٹ کراس کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا، اور ایسے گند اور میس کریٹ ہوگا، ایسے ہمارے مذہب اور ہمارے ملک کا نام خراب ہوگا۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے۔ جہاں لمٹس نہیں پتہ ہوں گی وہاں پھر کیس کرنے پڑتے
ہیں دوسرے کو یہ اوقات، اس کی حد، اس کی لمٹ یاد دلوانے کے لیے کہ بھئی ہمارے لمیٹیشنز ہیں ہر چیز کی، اور دوسرے لوگوں کو بھی سبق سکھانے کے لیے چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں کہوں گی کہ کیونکہ ابھی دیکھیں بیبو آنٹی کہہ رہی تھیں کہ ابھی کلیئر نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کیس مجھ پر ہوا کہ نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے اور بیبو کو بھی سمجھائیے اور زاہد بھائی کے ساتھ بھی مفاہمت کا رستہ اختیار کیجئے۔ اور اگر اس طرح سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھمکی کھیلیں گے تو وائی ٹی بہت گندا ہو جائے گا اور اچھے لوگوں کے کام کرنے کی یہاں جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت دوستوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے چینل کی میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔